بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں عقیدہ نمبر 9 سے پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 9 ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ و ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھے، گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ بعض جو تبلیغ والے کرتے کہ ہمارا اس میں کچھ اختیار نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ سارے کاموں پر انسانوں کو اختیار نہیں، جیسے انسان کی موت اور زندگی اور بیماری اور بچپن سے جوانی کی طرف جانا اور جوانی سے واپس بچپن کی طرف آنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن کچھ کام انسان کے اختیار سے ہیں جن کا تعلق حق اور باطل سے ہیں اور غلط اور صحیح سے ہیں، گناہ اور ثواب سے ہیں۔ مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھے، بندے کسی کام کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بندہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جتنے بھی کام ہے یہ سارے اللہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے وہ کام جو تم کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا۔ گناہ کے کام یہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ثواب کے کام سے خوش ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ جیسے قرآن میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے زیادہ کسی چیز کا انسان کو مکلف نہیں بناتا، لہٰذا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے افعال جو اللہ نے بندوں کے ذمے لگائے ہیں، اگر کوئی کہے کہ یہ مشکل ہے اور نہیں ہو سکتے، یا جو سزائے شریعت نے مقرر کی اور کوئی اس کے بارے میں کہے کہ یہ ناممکن ہے اور نہیں ہو سکتے، تو یہ بات غلط ہے۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ اللہ کسی کو جنت میں بیچتا ہے، یہ کسی اللہ کے ذمے ضروری نہیں۔ اللہ کسی کو جہنم میں بیچ دے، یہ بھی اللہ کے ذمے ضروری نہیں، بلکہ اللہ کسی کو جنت میں بیچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اللہ کسی کو جہنم میں بیچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہے۔ ان کی پوری گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ معجزوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے دہری اور ملحد، لیکن یہ بات یاد رکھے پیغمبروں کے ہاتھوں بہت سے معجزے رونما ہوئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے گلزار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے پانی کو روکا، ہمارے نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اونٹنی نکل آئی پتھر سے۔ یہ ساری معجزات ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، پہلے پیغمبر اور پہلے انسان، اور سب کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ درمیان میں بہت سے پیغمبر ہیں، بعض مشہور ہیں جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام وغیرہ۔ قرآن و حدیث میں صرف 26 پیغمبروں کے نام بتائے گئے ہیں، باقی کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ مشہور ہے 1,24,000 کم و بیش، لیکن سارے کتنے ہیں یہ گنتی کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ یوں رکھے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام انسان چاہے وہ جہاں پر بھی ہیں اور تمام جن چاہے زمین کے جس چپے اور ٹکڑے پر ہے، آپ سب کے پیغمبر ہیں اور سب کے لیے۔ ہاں، کچھ آپ پر ایمان لائے تو وہ مسلمان کہلائیں گے، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ کافر کہلائیں گے۔ باقی آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہے، چاہے یہودی، عیسائی، ہندو جتنے بھی ہیں، آپ کو سب کی طرف بھیجا گیا قیامت تک۔ عقیدہ نمبر 15، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے میں جسم کے ساتھ، یہ نقطہ یاد رکھے، جاگتے میں جسم کے ساتھ، خواب میں نہیں، روحانی طور پر نہیں، جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ واقعہ معراج جو نبی علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان، پھر 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور پھر آگے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا، عرش تک یا جو بھی تھا، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات میں پہنچا بھی دی اور واپس بھی لایا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے، یعنی روشنی سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو فرشتہ کہتے ہیں، بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دے اس میں لگے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہیں، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ آج کل کے کچھ ملحدین جنات کا انکار کرتے ہیں اور فرشتوں کا بھی، کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یاد رکھے کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں نیک بد ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے۔ ان میں سب سے مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے، جو سارے شیطانوں کا باپ ہے۔ عقیدہ نمبر 17، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر سے کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ایک معجزہ ہوتا ہے اور ایک کرامت ہوتا ہے۔ معجزہ پیغمبر کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ وہ آپ نے پڑھا کہ وہ جو خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی خوب تابعداری کرتا ہے، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور دوست بن جاتا ہے، تو ایسے کو ولی کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس میں ہم نے عقیدہ نمبر 9 سے عقیدہ نمبر 17 تک پڑھا، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کی درستگی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔